انگوٹھی بادل تو چاند کیسا نگینا ہے، ماہ سیام اپنا چہرہ دکھا چکا تھا۔ تمام مسلمانوں کے چہرے پر بھی روزہ رکھنے کی خوشی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ حسب معمول نماز و قرآن سے فارغ ہو کر میں افطار کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، پانی پانی بیٹا پانی دے دو۔ میں نے کام کی مصروفیت میں سمجھا کہ کوئی مسافر کافی دور کے فاصلے پر کسی اور کے گھر میں دستک دے رہا ہے۔ پانی کا لفظ میرے کانوں میں چند منٹ تک گونجتا رہا۔ میں فوراً پانی کا بوتل لے کر دروازے تک گئی کہ شاید میں اس مسافر کی آواز سن کر وہاں تک پہنچ جاؤں۔ باہر نکلنے پر میں نے جو دیکھا وہ سوئی انسانیت کو جگا دینے والا منظر تھا۔ ایک مسافر ہمارے گھر کے پیچھے والے بند دروازے پہ کھڑا پانی پانی کی آواز دے رہا تھا۔ کالونی کے تمام دروازے بند تھے اور بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے نزدیک جا کر کہا، بابا آپ بند دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور میں سمجھ رہی ہوں کہ کسی اور کے دروازے پہ آپ دستک دے رہے ہیں۔ آگے والے صدر دروازے سے اندر آ جاتے۔ افطار کا وقت ہے اور آپ نے اب تک روزہ نہیں کھولا۔ یہ کالونی ہے بابا، باہر کی آواز اندر ڈرائنگ روم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ سبھی اپنے اپنے کمرے میں افطار کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ اے سی کولر کی وجہ سے کمرے کے دروازے کھڑکیاں بھی تو بند ہوں گی۔ آپ کی آواز ان لوگوں تک بھلا کیسے پہنچ پائے گی؟ لیجیے پانی اور افطار ہمارے گھر چل کر ہم لوگوں کے ساتھ کیجیے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے امداد کے خیال سے کافی دور سے پیدل دھوپ میں چل کر آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بیٹا ہے جو صحت سے معذور ہے۔ چند ماہ قبل ہی بیوی بھی دنیا سے جا چکی ہے۔ بیٹا تو گھر پہ تنہا ہے لیکن بیٹی کو اپنے رشتہ داروں کے یہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تنہا بھٹک رہا ہوں تاکہ اطمینان سے دور دور علاقہ جا کر زیادہ پیسوں کا انتظام کر سکوں۔ بیٹی کی شادی عید کے ماہ میں ہونے والی ہے۔ لڑکے والوں کی تھوڑے پیسوں کی فرمائش ہے جسے پورا کرنے کے لیے مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سن کر میں نے انہیں تسلی دی، فکر نہ کریں بابا، اوپر والا مددگار ہے، خدا سب انتظام کر دے گا۔ افطار کا اہتمام جو میں نے کیا تھا وہ رئیسوں کے بنسبت تھوڑا کم ہی تھا، لیکن وہ ضعیف مسافر کو کافی زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ بار بار دسترخوان پر رکھے گھگنی، پھلکی، پیازو، بیگنی، انڈے، پکوڑے، آلو چاپ، سموسے، گوچھی، پوا، چھولے اور چند طرح کے پھل، ڈرائی فروٹ، کھجور اور 3 طرح کے شربت، ان تمام چیزوں کو اس طرح وہ بغور دیکھ رہے تھے کہ جیسے یہ ان کے کھانے کے لیے نہیں، صرف نمائش کے لیے رکھے گئے ہوں۔ میں نے انہیں خیالوں سے جگایا، کیا سوچنے لگے بابا، افطار کیجیے نا، شربت کی لیجیے، پھل کھائیے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے 2-4 چیزوں کو ہاتھ لگایا اور جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے انسانیت کے نام پر شرم آنے لگی۔ انہوں نے کہا، بیٹا لذیذ کھانا آج تو نصیب ہو جائے گا لیکن کل جب میں اپنے گھر کی سوکھی روٹی کھاؤں گا تو شاید وہ روٹی مجھے لذیذ نہیں لگے گی۔ پیاز، مرچ اور نمک ڈال کر روٹی ہماری بیٹی بناتی ہے تو بڑی لذیذ روٹی کھانے میں لگتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے بغیر پیاز مرچ صرف نمک کے ساتھ روٹی کھانی پڑتی ہے۔ 3 وقت میں صرف ایک بار دوپہر میں 2 روٹی کھا لیتا ہوں تو وہ روٹی بھوک کے ساتھ پیاز بھی مٹا ڈالتی ہے۔ سچ بیٹا، آپ کے یہاں تو اتنا لذیذ کھانا پینے کا اہتمام ہے کہ 2-4 چیزوں سے ہی میرا پیٹ بھر گیا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے بہت ساری دعائیں دے کر جانے کی اجازت مانگی۔ جانے کے وقت میں نے ان سے کہا، بابا اپنی بیٹی کی شادی میں مجھے ضرور دعوت دیجیے گا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے خدا سے التجا کی کہ اے میرے مولا، تو اپنے نیک بندوں پر رحم فرما، کسی کو بھوکا نہ رکھنا اور پانی ان غریبوں تک بھی اپنی غیب سے پہنچانا۔ ایسا کوئی راستہ بتا دے یا رب کہ امیروں کے دل میں غریب مسکین کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہو جائے، امیر و غریب میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اس مسافر کی طرح نہ جانے کتنے اور بھی غریب مسکین ہیں جنہیں ایک وقت کی روٹی اور پانی بھی بڑی مشکل سے مل پاتا ہے۔ شربت دید جو نبی نے چھوڑا ہے اپنی امت کے لیے، شہید کربلا کی پیاس بجھانے عید آئی ہے۔ چند ہی دنوں بعد عید بھی روزہ داروں پر اپنی خوشیاں لٹانے آ جائے گی، لیکن اس خوشی کے موقع پر نہ جانے کتنے غریب ایسے بھی ہوں گے جنہیں روزہ رکھنے کے بعد بھی عید کے دن نئے کپڑے نصیب نہیں ہوں گے، اور دولت مند کے یہاں تو اس دن ایک ننھا بچہ بھی قیمتی سے قیمتی جوڑے ملبوس ہوگا۔ بڑے بزرگ بھی اپنے لیے ایک نہیں 2-4 جوڑے سلوا ہی لیں گے۔
جب میرے بیٹے نے اپنے خان ڈریس کی سلائی 800 روپے مجھ سے مانگی تو میں حیرت میں پڑ گئی کہ اتنے روپے میں تو ریڈی میڈ خان ڈریس مل جائیں گے، 800 روپے سلائی اور 1600 روپے کے کپڑے۔ میری حیرت کو میرے بیٹے نے اور زیادہ یہ کہہ کر بڑھا دی، میری پیاری امی، آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ مجھ سے زیادہ تو میرے دوستوں نے خان ڈریس کے قیمتی کپڑے لے کر سلوائے ہیں، اور پینٹ شرٹ بھی بہت قیمتی خریدے ہیں، چپل اور جوتے بھی قیمتی سے قیمتی بڑی دکانوں سے خرید کر لائے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر سمجھایا، بیٹا ایک غریب کے لیے تو صرف لنگی کی قیمت زیادہ لگتی ہے، عید کے دن عیدگاہ جا کر یہ ضرور دیکھ لینا کہ کتنے غریب کے جسم پر نئے کپڑے ہیں اور کتنے غریب کے پاؤں ننگے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو آسمان کے ساتھ زمین پر بھی نظر رکھنی چاہیے بیٹا، تب جا کر امیر اور غریب کی زندگی میں فرق سمجھ پاؤ گے۔ خدا کا شکر اس بات کا ادا کرو کہ خدا نے تمہیں ان سے بہتر حال میں رکھا ہے۔ غریب کیا انسان نہیں ہوتے؟ بتاؤ بیٹا، کیا ان کے دل میں خواہش نہیں ہوتی؟ کبھی تم نے فٹ پاتھ پر زندگی بسر کرنے والے بچوں کو دیکھا ہے؟ ان بچوں کو وقت پر نہ ہی کھانا میسر ہے اور نہ ہی جسم پر کپڑے، ان کے سر پر تو کوئی چھت بھی نہیں ہوتی۔ ان بچوں کے لیے کیا جاڑا اور کیا گرمی، ٹھنڈا اور سخت دھوپ میں ان کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ موسم بھی ہمدردی نہیں دکھاتا، ٹھٹھرتے بچے ٹھنڈ سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور گرمی کی شدید دھوپ سے ان کی بھوک پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ امیر لوگوں کے گھر میں اتنے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے والا کوئی نہیں ہوتا، سال میں کبھی کبھی تالا کھول کر اس مکان کا مصرف لے جاتا ہے، چونکہ اس مکان کی طرح اور بھی دوسری جگہ پر کئی مکان ہوتے ہیں۔ انسان کو خدا سے بس اتنی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اپنی طرح غریبوں کے سر پر بھی کوئی چھت ہو، اپنے گھر کی عید پکے مکان سے چل کر کچے آنگن میں بھی خوشیاں منائیں، اپنی پسند کے کپڑے غریب بچوں کو بھی نصیب ہو، افطار، سحری اور کھانا کا انتظام غریب کے گھروں میں بھی غیب سے ہو جائے۔ انسان کی خواہش چھوٹی ہوں اور آخرت میں کام آنے والی چیزیں بڑی ہو جائیں تو شاید اپنے نیک عمل سے وہ انسان لمبا سکون ضرور پالے گا۔ وہ انسان دنیا سے مطمئن ہو کر زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی موت کو بھی دلچسپ سمجھ لے گا۔ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور عیش و آرام کی دنیا چھوڑ کر خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ آخرت میں کام آنے والی صرف نیکی اور 2 گز زمین ہی انسان کے حصے میں آئے گی۔ 2 گز زمین ہو اپنی، 2 گز کفن ہو اپنا، گلزار محبتوں سے دل کا چمن ہو اپنا۔